اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں 20 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 24 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ اس وقت ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا انتہائی خطرناک موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر کیا امیر، کیا غریب، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا یہود، کیا نصارہ، سارے کے سارے اس کینسر میں اور اس زہر میں اور اس بیماری میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور وہ بیماری ہے ناچ اور گانے کی۔ ناچ اور گانے، میوزک، موسیقی، سارنگی، طبلے، بانسریاں اور اس کے متعلقات، ڈانس، یہ تمام سب چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج قرآن و سنت کی روشنی میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے کہ ناچ اور گانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیا ہے، اور محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس سلسلے میں اور علماء نے اس سلسلے میں کیا بیانات صادر فرمائے ہیں، اس تعلق سے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنی تمام محرمات سے، منکرات سے، ساری برائیوں سے ہم کو اور امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور اس شر اور اس کینسر اور اس بیماری اور اس مرض سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے 2-3 باتیں بنیادی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حلال اور حرام جو اسلام کے اندر ہے وہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے نہ کوئی چیز حلال ہے ہوتی ہے، اور نہ کسی کے کہنے اور کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی اتھارٹی قرآن و سنت میں ہوتی ہے، اس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں ہے۔
اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، بڑے سے بڑا کوئی محدث ہو، بڑے سے بڑا کوئی علامہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی صوفی ہو، بڑے سے بڑا کوئی اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر فائز سمجھتا ہو، اگر بڑی سے بڑی کوئی شخصیت ہو، اگر اس کو حلال کہتی ہے، حرام کو حلال کہے یا حلال کو حرام کہے، تو ہرگز اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر اگر حلال کی ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا، اور حرام کی ہے تو اسے حرام سمجھا جائے گا۔ یہ کنفرم ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سے میوزک وغیرہ، قوالی ہو یا نعت ہو یا حمد ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قصیدے ہوں یا قرآن ہو یا کوئی بھی دینی چیز ہو یا غیر دینی چیز ہو، بہرحال یہ قطعی طور پر اسلام کے اندر حرام ہے، اس میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ اب جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی تو اس میں کسی کا کوئی اعتبار، اس کے کرنے، اگر کرنا ثابت ہوا تو اس کے نہ کرنے میں، اور نہ کرنا ثابت ہو اس کے کرنے میں کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر اس کو اپنے لیے جائز سمجھے اور اس کو اپنے لیے کرے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ایک تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرام یا ممنوع کام، بعض لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں، ارے یہ تو عام ہو چکی ہے، اب تو یہ دنیا کا فیشن بن چکا ہے، یہ دنیا میں عام چیز ہو چکی ہے، اس لیے اس کو آپ حرام یا حلال کے پیمانے سے نہ تولیں۔ عام لوگوں کی روح کی غذا ہے، لوگوں کو خوشیاں میسر آتی ہیں، لوگوں کو اس سے مسرت ملتی ہے، لوگوں کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، انجوائمنٹ بن چکا ہے، اس لیے دیکھو یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی۔ حرام چیز سے کبھی بھی کوئی نفع، کبھی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حرام سے حرام کاری بڑھتی ہے، حرام سے برائیاں بڑھتی ہیں، حرام سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کا دنیا کے اندر پھیل جانا، منتشر ہو جانا کثیر تعداد میں، اب لوگ سود کھا رہے ہیں کثیر تعداد میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود حرام ہے۔ کثیر تعداد میں کوئی کتے اور بلیاں کھانے لگے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تو یہ کوئی چیز دلیل نہیں ہوگی، ہرگز نہیں دلیل ہوگی، چاہے وہ 10 آدمی کریں، چاہے 10 لاکھ کریں، چاہے پوری دنیا کریں، اور آپ اکیلے ہوں، آپ اکیلے نہ کریں، پوری دنیا بھی کرے تو وہ چیز حلال ہو سکتی جو حرام ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور اہم بات میں آپ کے دماغ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جو اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھنا، اور جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا، یہی اسلام ہے۔ کسی حلال چیز کو حلال سمجھ کر کے کرنا، غور کیجئے، ایک ہوتا ہے گناہ، ہوتا ہے گناہ، حرام چیز کرنا کیا ہے؟ بولو، حرام چیز کرنا گناہ ہے، معصیت ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کے ہر بیٹے غلطی کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا شخص وہ ہے کہ غلطی کرے تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ بھی کرے، اسے احساس بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، پھسلے، فازلہم الشیطان، شیطان نے پھسلایا تو پھسل گئے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، رب نے فرمایا تو آدم کو اللہ نے چند کلمے سکھا دیے، چند باتیں سکھا دی، جس کو پڑھ کر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نا امید مومن کو کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تب وہ اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بار الہ اپنے بندے کو کب تک معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ 1000 دفعہ بھی
تو غلطی کرے، گناہ کرتا ہے، اور 1000 دفعہ اگر وہ مجھ سے رجوع کرتا ہے تو 1000 دفعہ میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے۔ گناہ ہے تو یہ ایک بات یاد رکھے، لیکن خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو معافی کا کسی حرام کو حلال سمجھ کر کے کرنا، بات سمجھیں آپ۔ ایک ہوتا ہے ہم حرام سمجھے، شراب حرام ہے لیکن پی رہے ہیں، زنا حرام ہے لیکن آدمی زنا کرتا ہے، کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن شراب کو حلال سمجھنا اور حلال سمجھ کر کے پینا، زنا کو حلال سمجھنا اور حلال سمجھ کے پینا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی اللہ کی، رسول کی حلال کی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اگر، تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح حرام کی بھی چیزوں کو اگر وہ اسے حلال سمجھ کے کرتا ہے اور کہتا نہیں یہ حلال ہے، تو وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے وہ؟ بولو۔ لیکن غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، سوائے شرک کے، سوائے شرک باللہ کے، اگر آدمی بغیر توبہ بھی مر گیا تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ چاہے تو اللہ اسے معاف فرما دے اور اسے جنت میں داخل فرمائے، چاہے تو اتنی گناہوں کی سزا دے جہنم میں اور پھر اس کے بعد اسے جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مرا جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالم مشرکوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اگر بغیر تو۔ لیکن اگر شرک کرنے والا بھی اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آخر کتنے صحابہ تھے شرک میں موجود تھے، مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، توبہ کیا، توحید کے دامن سے وابستہ ہوئے، اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو شرک سے توبہ کرو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض من الخطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کے برابر غلطیاں، خطائیں، گناہ لے کر کے میرے پاس آؤ، مجھ سے اس حال میں قیامت کے دن ملاقات کرو کہ تمہارے پاس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہیں اتنے بھر کی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں اگر ٹھہرایا ہے، ساتھی کسی چیز کو نہیں ٹھہرایا ہے، تو میں تجھ سے زمین اور آسمان بھر کی بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں۔ خلط ملط کرنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، خلط ملط کرنے سے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر، اور خواہ مخواہ کسی نے شراب پیا آپ نے کہہ دیا کافر، کسی نے جرم کر لیا آپ نے کہہ دیا کافر ہے۔ نہ، کافر آدمی گناہ کبیرہ سے نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ چوری حلال سمجھ کے کرتا ہے، شراب حلال سمجھ کر کے پیتا ہے، زنا حرام سے حلال سمجھ کے کرتا یا کرواتی ہے، تو بہرحال وہ کیا ہے؟ بولو، کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی بھی چیزوں کو حلال سمجھ لیا اور وہ اس حالت میں کرتا ہے، تو یہ کافر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں میں نے بنیادی طور پر آپ حضرات کی خدمت اصول پہ رکھی ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ گانے، یہ بجانے، یہ ڈانس، یہ بھنگڑے، یہ لنگڑے، چاہے کسی ملک میں ہوں، چاہے کسی جو ہے مسلم کرے، چاہے کوئی غیر مسلم کرے، چاہے یہودی کرے، چاہے غیر یہودی کرے، نصرانی کرے، چاہے یہ مسجد میں ہو، چاہے یہ خانہ کعبہ میں ہو، چاہے یہ مدینے میں ہو، چاہے یہ مکے میں ہو، چاہے یہ امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے بھارت میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے چائنا، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، کوئی بھی کروائے، کسی بھی مقام پہ کروائے، مسجد میں کروائے، مسجد سے باہر کروائے، کسی درگاہ پہ کروائے، کسی مزار پہ کروائے، کسی خانقاہ میں کروائے، کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ کہے، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ لے، کوئی اپنے آپ کو محدث مفکر کہہ لے،
بہرحال یہ کسی بھی صورت میں حلال ہو سکتی چیز نہیں، بلکہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، اس میں کوئی دو رائے ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بعض لوگ اسے روح کی غذا کہتے ہیں، موسیقی، میوزک روح کی غذا ہے۔ یہ سب مغربیت زدہ، یورپ اور امریکہ، یہ کفر اور شیطان کے، یہ ان کی اپنی کیا کہتے ہیں، چاکلیٹ ہیں جو دنیا والوں کو وہ کھلا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ شرعی طور پر کوئی کہے کہ جی فلانے کر رہے ہیں، ڈھکانے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ڈھمکا، کوئی یہ دلیل ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی، کہیں بھی ہو، کوئی بھی کرے، کوئی عالم کرے، کوئی مولوی کرے، کوئی امیر کرے، کوئی بادشاہ کرے، کوئی حاکم کرے، کوئی وزیر کرے، کوئی ناچنے والا کرے، کوئی گانے والا کرے، کوئی بھی مفکر کرے، بہرحال جو حرام ہے وہ حرام ہے، اسے کسی بھی طریقے سے جائز کہا جا سکتا نہیں۔ عزیزان گرامی، دور حاضر کے اندر نسلوں کی، افسوس کی بات ہے، ہماری نسلوں کے رگ و ریشے کے اندر ناچ اور گانے، ڈانس، میوزک اور یہ تمام سب چیزیں رس بس چکی ہیں۔ کوئی گھر، کوئی مکان، افسوس کی بات ہے، کوئی جگہ، کوئی آفس، کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی گاڑی، کوئی بس، یہاں تک کہ آسمانوں میں اڑتے ہوئے بھی یہ حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شرابیں پی جاتی ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، فلمیں چلائی جاتی ہیں، جہازوں کے اندر بھی جہاں ذرا سی بھی کچھ ہو جائے تو پھر موت اور زندگی تو اپنی جگہ رہی، ایک آدمی کا ایک حصہ بھی نہیں میسر آ سکتا، آدمی وہی پلین کریش ہو جائے، ختم ہو جائے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں نہیں موجود، بلکہ کوئی بھی کان اس دنیا کے اندر اس وقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس ملعون اور بے غیرت اور بے حیا اور شیطانی آواز سے محفوظ ہو۔ آپ بھلے نہ سنیں، چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ گئے، کہیں بھی بیٹھ گئے، چلتے پھرتے بازاروں میں، بسوں میں، جدھر دیکھو وہی گانے بج رہے ہیں، وہی موسیقیاں چل رہی ہیں، آپ ایئرپورٹ میں بیٹھے ہو، آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہو اپنے ملکوں کے اندر، یہی تمام سب چیزیں خرافات چل رہی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے جیبوں کے اندر جو سینما بیٹھا ہوا ہے، سینما ہال، یہ پورا تھیٹر آپ جیبوں میں لے کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ تھیٹر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھیٹر تو پھر بھی قدر غنیمت ہے، سینما ہال تو قدر غنیمت ہے، کچھ غیرت رہتی ہے، سینسر بورڈ ہوتے ہیں فلموں کے، جو بہت سارے فحاشی اور بے حیائی کے مناظر وہ کٹ کر کے اور بہت ساری چیزیں فلموں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ سینسر ونسر نہیں ہے، کھلا ہے، جیسے دباؤ، ہر مفتی، ہر عالم، حتیٰ کہ میں خطبہ دے رہا ہوں میرے سامنے بھی یہ موجود ہے، اس کے اندر وہ حرام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر وہ خبیث چیزیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو اس طرح سے اسے بٹن دبائیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نگرانی نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، جو دیکھ رہا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش سے، اور اس کے فرشتے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہارے کندھوں میں بیٹھ کر کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک حرکتوں کو، تنہا ہو، پلین میں ہو، دکان میں ہو، گھر کی تہنائیوں میں ہو، اکیلے بیٹھے ہو، جہازوں میں ہو، سمندر کے نیچے ہو، پانی کی کشتیوں میں ہو، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، رب کے فرشتے ایک ایک چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، علل اعلان ہو یا جو ہے چھپ چھپا کر کے ہو، یہ شیطانی آوازیں، بلکہ آج تو میڈیا کے نام پر، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ آپ دیکھیں بغیر میوزک کے کوئی کام ہی نہیں چل رہا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو بھی کہتے ہیں کہ بچہ بھی میوزک ہی سے پیدا ہو رہا ہے، کھانے بھی میوزک کے ساتھ، مچھلیوں کو بھی دوسروں پہ ڈینس کروائے جاتے ہیں میوزک کے نام کے اوپر۔ عزیزان گرامی، یہ شیطانی آوازیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ انتہائی فسق و فجور اور احمق والی آوازیں ہیں۔ آئیے قرآن جو ہے آج امت محمدیہ کا جو زوال ہے، بہت سارے اسباب اس کے زوال میں سے، جہاں بدعقیدگیاں ہیں، شرک اور بدعات ہیں، کفریات پر مبنی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے اور اسلام کو تہس نہس کیا ہوا ہے، اور ان شرک اور کفر کو اور ان بدعات اور خرافات کو انہوں نے دین منوایا ہے لوگوں سے، اور جو اسے روکتے ہیں ان کے اوپر وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک طرف جہاں دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہاں دین کی
کے حسن کو، دین کے جمال کو، دین کی چاشنی کو اور دین کی عظمت کو گانے بجانے، شراب، زنا، بدکاری، رقص اور سرود، طوائفوں کو نچانے اور یہ تمام سب ڈھولک کی تھاپ یہ تمام سب کی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ افسوس کی بات ہے، ہم چاروں طرف سے اسلام نرغے کے اندر ہے، اور بعض حکومتیں تو ایسی بھی ہیں اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں بد نصیب کہ انہوں نے ان ناچ گانوں کو فروغ دینے کے لیے اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ننھے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو کلچرل سوسائٹی کا نام دیا جاتا ہے، انہیں فنون کا نام دیا جاتا ہے، انہیں ثقافت کا نام دیا جاتا ہے، اسکولز قائم ہو چکے ہیں ان فنون خبیثہ کے پروڈکٹ اور ان کے مظاہر معاشرے میں وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے اسٹیٹ وائز گانے بجانے والوں کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں، بڑے بڑوں، ان کی آوازوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے کولہوں، ان کے ناچ، ان کے ڈانس کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کو آفر کیا جاتا ہے، بڑے بڑے پیسے دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک انڈسٹری قائم کی جاتی ہے اور اس کے تحت حکومت اور دیگر ادارے اس کی سرپرستیاں کرتے ہیں۔ اور جدید ذرائع ابلاغ نے تو ان ناکارہ اور خبیث فنون کو گھر گھر اور ہر آدمی تک پہنچانے کی اس کی کوشش اور جد و جہد کی ہے، پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ موبائل فون نے ان خباثتوں کو اب ہر ایک کی جیب میں پہنچا دیا ہے۔ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں مسلمان جنہوں نے گانوں کی ٹون، میوزک کی ٹونیں رکھی ہوئی ہیں، میوزیکل ٹونز پہ کام کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جناب عالی بہت زیادہ دینداری کا چسکا لگتا ہے تو قرآن کی آیتیں اس کے اندر لگاتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے رنگ ٹون بنائیں اپنے موبائلوں کا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اسے رنگ ٹون بنائیں اپنی فون کا۔ یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ غلو ہے، اسلام کے اندر غلو حرام ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو اس کی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے۔ المہم آج ان خباثتوں سے متاثرین کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ موبائل فون کی گھنٹی بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ شیطانی آواز اس کے اندر بھی سنائی دیتی ہے۔ اس لیے اپنے موبائل کے ٹون کم از کم ہلکے پھلکے رنگ جو ہیں، ٹر جو ٹیلی فون کے ہوتے ہیں وہ رکھو، نہ گانے بجانے رکھو، نہ میوزک رکھو، نہ ہی کوئی اور چیزیں اس کے اندر رکھی جائیں۔ آج پرانے دور کے جو پرانے زمانے کے جو میراثی تھے، جو انگڑے بھنگڑے ڈالنے والے، ناچنے گانے والے، بھیک مانگنے والے، آج دنیا نے شیطان نے ان کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ آج انہیں دنیا موسیقار کہتی ہے، فنکار کہتی ہے، اداکار کہتی ہے، انہیں اسٹار کہتی ہے، انہیں النجوم کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دنیا کے ذلیل ترین مغضوب مطعون لوگوں کو باقاعدہ آفر کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں اسٹیج دیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائیاں کی جاتی ہیں اور ان کے ناچ اور گانوں سے معاشرے اور سماج کو برباد کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے اندر ہرگز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور تو اور مرد و زن کی مخلوط مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، شادی ہو کہ بیاہ ہو، ٹینٹ ہو، باقاعدہ گانے بجانے والی آتی ہیں، مجرے کرنے والی آتی ہیں۔ عجیب، مسلمانوں کے گھروں کی میں بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں کی بات تو کیا کروں؟ یہود و نصارہ کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی تصور ہی نہیں، غیر مسلموں کے ہاں تو خیر کوئی حلال و حرام نہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان بھی اپنے تقریبات میں، اپنے پروگرامز میں، اپنی شادیوں میں، اپنے خوشی کے موقع پر، ہر موقع پر باقاعدے مجرا کرنے والیوں کو، طوائفوں کو اور اس طرح کے ذلیل حرکتیں کرنے والے، فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو بھاری معاوضے دے کر، پیسے دے کر، بلکہ رنڈیوں کے اوپر تو پیسے بھی پھینکے جاتے ہیں۔ ایسے بھی مناظر آپ کو یوٹیوب پہ مسلمانوں کے سماج میں ملیں گے کہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، قوالیاں گائی جا رہی ہیں اور باقاعدہ چودھری صاحب ہیں یا وڈیرے صاحب ہیں، یہ بڑے پیسے والے ہیں، قوالوں کے اوپر، میوزکوں کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہیں، پیسے اڑائے جا رہے ہیں، طوائفوں کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ اگر کلمہ پڑھتے ہو تو شرم کرو، غیرت کرو، حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم کیا جواب دو گے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج موسیقی کے دھن میں کمال دکھانے والوں اور کمال دکھانے والیوں، جنسی جذبات کو بھڑکانے ابھارنے والیوں کو خصوصی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔
डांस में महारत, थरथराते हुए वो खूबसूरत नंगे बदन, चंद कपड़ों में मलबूस, वो थिरकते हुए फहाशी कराने वाले और फाशी बेहाई करने वाली चंद कपड़ों में मलबूस थिरकते हुए बदन, डांस के नाम पर, सकाफत के नाम पर और निस्वानी आवाज की नगमगी और ढोल और बाजों की थाप पर जनाब अली आज ईमान का सौदा होता है, ईमान बिकते हैं, इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है। याद रखो, अल्लाह के यहां मुंह दिखाना है। ए गाने बजाने की मजलिसें मुनक़िद करने वालों, ए अपनी पार्टियों और अपनी तकरीबात में रंडियों, तवाइफों और अंगड़े भंगड़े डालने वालों को, ए मज़ारों और दरगाहों और खानकाहों में, इस तुम्हारी वजह से ये और भी मशकूक होता जा रहा है। क्यों? शरई जगहों पे अगर हो रहा है, दरगाह, मज़ार, खानका, सूफिया बैठे हुए हैं, वज्द कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे डांस होते हैं। अजी मैं तो अगर ये एक बात और कहना चाहूंगा कि हराम करने वाले तो बाहर किसी हाल में, किसी अपने खास मैदान में कर लेते हैं, ये सूफिया तो मस्जिदों के अंदर डांस करते हैं। कोई बिजली शाह है, हाथ पकड़ता है तो थक थक सब नाचता, कोई फ्री करता है, कोई कबड्डी खेलता, कोई उसके अंदर डांस करता, कोई नाच नाच करके वो शरारे जैसे पहन करके वो हलके बनाते हैं, नाचते हैं, हो हा हु हा हु हा हु हा, बाकायदे म्यूजिक से नातें पढ़ी जाती हैं, हफ्ते पढ़े जाते हैं। ये सब हराम है। ये क्या समझते हो? इसको तुमने शरीयत का नाम दिया हुआ है। तुम्हें अगर गाने बजाने हराम है तो ये अंदाज भी, या फिल्मी अंदाज में फिल्मों की तर्जों पर हम्द पढ़ना, नात पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना, यह भी हराम है। ये भी बोलो हराम है तो हराम है। एक हम कहां जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपने पेशानियों के धब्बे नजर नहीं आते, लोगों के दामनों पे पड़े हुए दाग बहुत दिखाई देते हैं। पहले देखो कहां कहां शैतान बैठा हुआ है, कहां कहां शैतान छुपा हुआ। इस्लाम ने हरगिज हरगिज कहीं भी कोई मौलवी करे, कोई वलायत के नाम पर करे, कोई शैतानत के नाम पे करे, कोई किसी भी नाम पे करे, हराम है तो वो हराम है। और सच फरमाया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खमरा वल मआज़िफ़ा वला यंज़िलन्ना अक़वामुन इला जुनबि अलमिन यरूह जुनबि अमल यरूह अलैहिम बिसारिहत अलमिन यातीहिम यानी अल-फ़क़ीर लिहाजतिन फ़यक़ूलु इरजिअ इलैना फलम्मा युबय्यितुहुमुल्लाहु व वज़अ अल-अलमा व यनफ़ख़ु आख़रीना क़िरदतन व ख़नाज़ीर इला यौमिल क़ियामा। रवाहुल बुख़ारी। इमाम बुख़ारी ने इस हदीस को जिक्र फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो शर्मगाहों को हलाल समझेंगे। ज़िना को, शर्मगाहों को क्या समझेंगे? बदकारी को क्या समझेंगे? हलाल समझेंगे। हलाल समझेंगे, हलाल। और रेशम के कपड़े को हलाल समझेंगे, गाने बजाने म्यूजिक को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, हलाल ठहरा लेंगे। इनमें से कुछ मुतकब्बिरीन ऐसे भी होंगे जो पहाड़ की चोटियों पर अपने बंगले बनाएंगे, वहां वो क़याम करेंगे और कोई जरूरतमंद आदमी जब उनके पास पहुंचेगा जरूरत के लिए, मांगने के लिए, तो कहेंगे लौट जाओ, कल हम आकर के हम तुम्हारी जरूरत को पूरी करेंगे। और अल्लाह ताला रातों रात ही उस पहाड़ को ऐसे लोगों के ऊपर गिरा करके उन्हें हिला को बर्बाद फरमा देगा। और कुछ लोग क़यामत तक बंदर और खिंजीर अल्लाह उन्हें बना, क़यामत तक के लिए वो बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। यह हदीस से बुखारी की है। तो ऐ हलाल समझने वालों, ऐ गाने बजाने नाच गानों को हलाल समझने वालों और उसे फरोग देने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला से। हर मुसलमान जिसे अपनी आखिरत की फिक्र है, इन बातों पर जरूरी है कि वो ध्यान दे और इस अजीम जुर्म की जुस्तजू करे, तलाश करे और उससे महफूज रहने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वन उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुछ लोग बेहूदी के, फहाशी के आलात खरीदते हैं, आलात फैलाने के लिए, आले जिनसे बेहुदियां फहाशियां फैलती हैं। क्यों खरीदते हैं? ताकि अल्लाह की राह से
گمراہ کریں، اس کا مذاق اڑائیں دین اسلام کا، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ گانے، یہ بجانے جو اللہ کی، اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس حبر الامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم علم القرآن، اے اللہ انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے، بتا دے، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عمر، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام حسن بصری کبار تابعین اور دوسرے صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ فرمان ہے لہو الحدیث یشترون لہو الحدیث، وہ بے حیائی اور فحاشی کے آلات خریدتے ہیں، اس سے مراد گانے اور بجانے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہیں؟ گانے اور بجانے کے آلات ہیں، وسائل اور ذرائع ہیں اس سے مراد۔ اور اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف جو احسن البیان، جو آپ کی مسجدوں میں ان کے مفسر، وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، احسن البیان میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کے ساز و سامان، اس کے آلات، موسیقی، میوزک، ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اس میں قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، افسانے بھی ہیں، ایسے ڈائجسٹ بھی ہیں جنہیں پڑھتے پڑھتے آدمی نہ نماز کی فکر ہے نہ اللہ کے ذکر کی فکر ہے، جس میں جنسی اور سنسنی اور شہوت انگیز اور سیکسی ناولز اور افلام اور جو ہے کیا کہتے ہیں سیڈیز اور بے حیائی کے پرچار کرنے والے اخبارات ہیں۔ یہ سارے کے سارے جدید ترین آلات ہیں، ٹی وی ہو، وی سی آر ہو، کہ سی ڈیز ہو یا فلمیں ہو، یہ ساری کی ساری لہو الحدیث میں آتی ہیں جو اللہ کے دردناک اور ذلتناک عذاب کے یہ مستحق ہوں گے۔ یاد رکھو عزیزان گرامی، عہد رسالت میں جب اللہ کے نبی نے توحید کا آوازہ بلند کیا تو اہل مکہ کے کچھ شر پسند لوگوں نے رنڈیوں کو خریدا، طوائفوں کو خریدا، عرب کی ڈانس کرنے والی، ناچنے والی عورتوں کو اور شراب کی محفلیں جمائیں، لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے تم ادھر کہاں جا رہے ہو، محمد تم کو پرانی باتیں نہ جانے کہاں کہاں کے قصے بتا رہا ہے، آؤ ہم نعوذ باللہ، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں زندگی دیں گے، سرور دیں گے، تمہیں ہم شراب پلائیں گے، ہمارے پاس حسین اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، گانے والیاں ہیں، بجانے والیاں ہیں، ساز و سارنگ ہے۔ چنانچہ ان کی محفلیں جمع کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ اسلام میں آنے سے لوگوں کو روکیں، تاکہ وہ اللہ کے رسول کے آنے سے روکیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ گانے بجانے والے، چاہے وہ غزل خوان ہوں، چاہے وہ گیتکار ہوں، چاہے وہ موسیقار ہوں، چاہے یہ گلوکارائیں ہوں، چاہے یہ گانے بجانے والیاں ہوں، آج کل فنکارہ یا فلمی ستارہ یا ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں عطا پتہ کیسے کیسے لوگ اپنے اپنے پارٹیوں میں، حتیٰ کہ اب تو اسکولوں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر بھی لڑکیوں کو کلچر کے نام پر نچایا جاتا ہے، فنون کے نام پر ڈانس سکھائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ بتاؤ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے تم سربلند ہو سکتے ہو جب یہ حرام کاریوں کا زہر اور اس کا کینسر ہمارے سماج کو مردار کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو جب مہلت دی گمراہ کرنے کی تو اللہ رب العزت نے سورہ اسراء آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان جا انسان میں اپنی آواز سے جس کو چاہے گمراہ کرنا، تجھے اگر ممکن ہے تو انہیں گمراہ کر دے اپنی آواز سے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں صوتہ کل داع دعا الی معصیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی آواز، جا اپنی آواز سے جس کو چاہے گمراہ کر۔ جب مہلت دی شیطان کو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس شیطان کی آواز سے ہر وہ دعوت ہے، ہر وہ میسج ہے، ہر وہ پیغام ہے جو اللہ کے گناہ کی طرف لے جاوے، جو اللہ کی معصیت کی طرف دعوت دینے والا ہو، چاہے وہ نظم میں ہو، چاہے وہ گانے بجانے میں ہو، چاہے وہ نثر میں ہو، چاہے وہ لکھنے میں ہو، چاہے وہ پڑھنے میں ہو، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیں، وہ سارے کے سارے شیطانی آواز کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شیطانی آواز کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ شیطان کی آواز یہ میوزک ہے، یہ گانا اور بجانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جھوٹ کی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب بیہودہ چیزوں کی طرف سے ان کا گزر ہوتا ہے، جب بیہودہ باتوں کی طرف سے کہیں مجلسوں میں بیہودہ اور فحاشی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس سے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید عبد الرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراہیم فوجده يجود بنفسه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن اتبكي اولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند النعمة وصوت عند معصیت۔ یہ ترمذی یہ روایت جو ہے، یہ روایت امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور لے کے اپنے گھر گئے۔ وہاں پر آپ کی گود میں آپ کے صاحبزادے ماریہ قبطیہ سے جو پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو موت اور حیات کی کشمکش میں تھے، زندگی کا رشتہ ختم ہونے والا تھا، گود میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ موت کی حالت میں، نزع کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آپ رونے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ رو رہے ہو، آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں رو رہا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا، میں نے تو تمہیں دو انتہائی فاسق و فاجر منحوس آواز سے مجھے منع کیا گیا ہے، اس کو سننے سے منع کیا گیا ہے۔ میت کے اوپر جو میرے آنکھوں سے آنسو نکلے اس سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہے۔ اور وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک خوشی کے وقت ناچ اور گانے کے نغمے گونجتے ہیں، جو موسیقیاں اور میوزکیں اور ڈانس اور خوشی کے موقع پر، اور دوسرے موت کے موقع پر جو چہرے پیٹے جاتے ہیں اور آوازیں کسی جاتی ہیں اور اپنے گریبان چاک کیے جاتے ہیں، عورتیں جو ہے ماتم کرتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوتانی ملعونانی، صوت مزمار عند نعمت و صوت ویل عند مصیبت۔ یہ روایت حسن ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ دو آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت میوزک، گانے بجانے، موسیقی کی آواز، اور مصیبت کے وقت آہو فغا کرنا، آہو بکا کرنا اور سر پیٹ اور چہرے پیٹنا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سماعت کریں کہ اللہ، اور دلوں کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذَفٌ وَمَسَخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتَ وَضُرِبُوا بِالْمَعَازِفِ۔ اس امت میں جب شراب نوشی عام ہو جائے، گلوکاری، موسیقی، گانے بجانے عام ہو جائیں، لوگ گانے بجانے لگیں اور اسی طرح سے شراب پینے لگیں، میوزک گانے بجانے لگیں، تو پھر زمین میں دھنسنے، پتھروں کی بارش اور شکلوں کے بگڑنے کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ پوری دنیا کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والکوبۃ والقنینہ۔ صحیح جامع کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ شراب، ناچ، گانے اور یہ تمام سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ سمع عبداللہ بن عمر مزمارا قال فوضع اصبعیہ علی اذنیہ ونال عن الطریق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا، قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے غلام حضرت نافع ساتھ میں تھے، اچانک ان کے کان میں بانسری کی آواز آئی، کوئی بانسری بجا رہا تھا، فوری طور پر انہوں نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیں اور وہاں سے دور ہو گئے، اور پھر اپنے غلام نافع سے کہا نافع کوئی آواز تمہیں سنائی اب دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ آواز تو چلی گئی، دور ہو گئی۔ تب آپ نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں نکالی اور کہا کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے،
آپ نے بھی ایسے مزمار، ایسی موسیقی، ایسے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی اور اس طرح سے نکل گئے کہ میں نے دیکھا تھا، میں نے اسی سنت کے اوپر میں نے عمل کیا. یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب اپنے زمانے کے گانے بجانے کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ وہ زمانہ تھا عبداللہ بن عمر جو صرف بانسری کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. آج کے زمانے میں ہوتے تو ان صحابہ کا کیا حال ہوتا. اللہ اکبر. تو اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کی آخرت پر ایمان رکھنے والوں مسلمانوں، ایسی بےہودگیوں سے، ایسی بے حیائیوں فحاشیوں سے جو ہے دور رہو. کیسے سن سکتا ہے کوئی مومن، کیسے ایسی مجلسیں برپا کر سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے. ایک اور حدیث، آخری حدیث، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن الناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال سمجھ کر کے پیئیں گے، شراب کو حلال سمجھ کر کے پیئیں گے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کریں گے. شراب ضرور ہوگی لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ کئی نام، یہ وسکی ہے، یہ ٹھرا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مختلف ناموں سے اس کو نام بدل کر کے لوگ پیئیں گے. یعزف علی رؤوسہم، ان کے سروں پر، ان کی مجلسوں میں گٹار، ستار، میوزک بجائے جائیں گے ان کی محفلوں میں، اور گانے والیاں گانے گائیں گی، رقص کریں گی، ڈانس کریں گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے. یہ آپ کی امت میں ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر زمین دھنسا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ایسے لوگوں میں اللہ انہیں بندر اور سور بنا دے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کتاب الفتن امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے یہ حدیث حسن ہے، صحیح رحمہ اللہ البانی نے اسے حسن قرار دیا. تمام ائمہ کرام محدثین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر محدثین ائمہ، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مذاہب کے ائمہ رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. اب بولو، افسوس کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بس اشارہ کروں گا، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مسلمانوں میں بھی بہت سارے مولوی ایسے بھی ہیں جو گانے بجانے کو حلال بھی کہتے ہیں. ان میں سے ہمارے جاوید احمد صاحب غامدی بھی ہیں پاکستان کے، وہ بھی حلال کہتے ہیں. بہت سارے یہاں بہت سارے مولوی ہیں، لیکن بہرحال ان کی باتوں کا کوئی وہ نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر کے، امام ابن قیم سے لے کر کے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن عثیمین، مشائخ مملکہ جتنے بھی، سب اس کو حرام کہتے ہیں. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. حلال کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی جواز کا فتویٰ دے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، جب قرآن و سنت میں حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس کے فتوے یا اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جیسے کینسر اور اس جیسی بیماری سے اللہ محفوظ رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ملکوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بڑوں کو محفوظ رکھے، چھوٹوں کو محفوظ رکھے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہیں توبہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جھوٹ کو باطل کو باطل دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز جل وأتم وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله.
حضرات، اس وقت تیسری لہر کورونا کی یہاں بھی چلنے لگی، مریضوں کی تعداد تقریباً 250 سے اوپر ہو رہی ہے 2-3 دن، 250 آدمیوں سے، اس لیے